إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوموں کے زوال اور قوموں کے عروج کی بات بتاتے ہیں، اور یہ ساری کائنات جس کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو حکیم ہے، دانا ہے، ہر چیز کے پیچھے، ہر پتے پتے کے پیچھے اس کی حکمت اور دانائی نظر آتی ہے. اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایک درخت کا پتا بھی اپنے درخت سے نہیں گرے گا جب تک کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہی بات کہی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا. آج کے اس جمعے کے خطبے میں خاص کر دو حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان حدیثوں سے پہلے ایک بات کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ آج کے جو حالات مسلمانوں کے اس ملک میں ہیں اور جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، یہ اس قوم کی بدترین حالت ہے. اور یہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جو یہ قوم انتہائی عروج پر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے اربعہ کا زمانہ، اور پھر صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، خلافت راشدہ کے بعد اموی زمانہ، بنو عباس کا زمانہ، جس میں مسلمان بہت ہی اعلیٰ ترین ترقی کی طرف گامزن تھے، اور 50 سال کے عرصے میں دنیا کے کثیر حصے پر، ایک بڑے حصے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور دنیا کی زمین کے بہت بڑے حصے پر مسلمان اس پر قابض تھے. تو یہ سارے زمانے جس میں مسلمان انتہائی عروج اور ترقی کا زمانہ تھا. لیکن ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا آیا جس زمانے پر سے ہم جی رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مسلمانوں کی جانوں کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے، نہ ان کی عزتوں کی کوئی قدر و قیمت ہے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان ابھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں اور اپنے آپ کو صحیح مومن بنا لیں، اور توحید کی طرف واپس آ جائیں، قرآنی تعلیمات کو گلے سے لگا لیں، اور آپس کا اختلاف اور افتراق ختم کر دیں، اور ایک دوسروں کی دلوں سے دشمنیوں کو نکال دیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی کامیابی اور کامرانی مل سکتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی دی جاتی وہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں دی جاتی. اس لیے کہ آج مسلمانوں کے پاس افراد ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، اور مال و زر بھی ہے، کثیر تعداد میں مال و زر ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد میں جنگی اسلحہ ہے، ہتھیار بھی ہے. اور اس سے پہلے شاید مسلمانوں کے پاس ایسا نہیں تھا. اور مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں، 50 سے زائد حکومتیں، سلطنتیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو کہی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی ویسے جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتی ہیں. تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید وہ زمانہ ہوگا جب ہماری تعداد کم ہو جائے گی. صحابہ کرام نے یہی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ زمانہ ہوگا امن قلہ کہ جب ہم تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سمندر کے کنارے نکلے ہوئے جھاگ کے برابر تمہاری حیثیت ہوگی. اور اس کے اسباب بتائے گئے، کہا کہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی.
آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید نے جب ایران فتح کیا اور ایک زمانے تک ایران کے وہاں آس پاس اپنے ڈیرے ڈالے رکھے، ایرانیوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم لوگ صلح کر لو یا اپنے آپ کے ہتھیار ڈال دو اور ہم سے مصالحت کر لو، میں ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو اپنی موت سے ویسے محبت کرتی ہے جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، زندگی سے محبت کرتے ہو۔ دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، مسلمانوں کی ایک شان تھی، ایک مقام تھا، ان کا ایک رتبہ تھا، ان کی ایک ہیبت تھی اور ان کا ایک دبدبا تھا، دشمن ڈرتا تھا۔ لیکن جب ہم نے کچھ چیزوں کو بدل لیا، اپنے طرز زندگی کو بدل لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کو دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دو مثالیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں۔ ایک جنگ بدر کی مثال، بہت زیادہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مندی دے دی، 70 کافر مارے گئے، 70 قید کیے گئے اور مسلمانوں کی تعداد معمولی سی تھی۔ لیکن جب جنگ حنین کی بات آئی، مسلمان بہت ہتھیاروں سے لیس ہیں اور مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، جیسے کہا گیا کہ 12,000 مسلمانوں کی تعداد جنگ حنین میں تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنگ جاتے ہوئے راستے میں مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا یہ پیدا ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمان شکست کھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو غالب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل انحصار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ زیادہ تعداد ہو تو غلبہ پالے، زیادہ ہتھیار ہو تو غلبہ پالے، ایسا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ نہیں رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قومیں جو پوری طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہیں، انہی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ آیتوں میں کہا، مسلمانوں کو جوش دلایا کہ اور کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، دنیا میں غلبہ ہے۔ اس آیت کو غور سے سنیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اس آیت میں ایک بات کہی، کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، غلبہ، طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ساتھ ساتھ کہا وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ یہ آیت اپنی جگہ صحیح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لیکن آج کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مسلمان ملتا ہے لوگ پیٹ دیتے ہیں، مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان کہ مرنے اور اس کے خون کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیا یہ آیت غلط ہے؟ کیا مسلمان غلط ہیں؟ کیا حالات غلط ہیں؟ کہ آیت کا مطلب صحیح نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آیت اپنی جگہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر صرف زبانی دعویٰ ہوتا، لمبی دعائیں ہوتی تو جنگ بدر کی ضرورت نہ پڑتی، جنگ احد کی ضرورت نہ پڑتی، جنگ احزاب کی ضرورت نہ پڑتی، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ لمبی دعائیں کرتے جو تقوی میں ہم سے بہت زیادہ بھرے ہوئے تھے، جن کا تقوی بہت اعلیٰ معیار کو پہنچ چکا تھا، ان کی دعائیں ان کے لیے کافی تھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت کی نوبت نہیں آتی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہونے کی نوبت نہیں آتی، صرف دعاؤں سے کام چل جاتا۔ رمضان گزرا، لمبی دعائیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبی دعائیں کی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہاں جہد مسلسل چاہیے، لگاتار کوشش چاہیے، یہاں قربانیاں چاہیے، وقت کی قربانی اور اپنے صحیح عقیدے کی پابندی آدمی میں ہونی چاہیے اور صحیح عمل کی پابندی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ صرف دعائیں کارگر نہیں ہو، دعائیں کام چل سکتا ہے، لیکن کب آدمی اللہ کی راہ میں جد و جہد بھی کرے، کوشش بھی کرے، پھر دعاؤں کا سہارا لے، تب جا کر اس کی دعائیں اس کا فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان قوموں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمائے گا. میں روتا ہوں، آپ روتے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف افسوس کریں اور پھر کفے افسوس ملیں اور صرف رنجیدہ ہوں، اس کا کوئی کام نہیں ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی حکمرانی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ایک اسلام کا وہ شاندار ماضی جو دنیا میں رہا، اور یہ ایسا زوال، عجیب طرح کا زوال، کبھی دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کیا یہی وہ قوم تھی جس نے 50 سال کے عرصے میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کی سلطنتوں میں سورج ڈوبتا نہیں تھا. ہارون رشید اور ایسی بڑی بڑی سلطنتیں، اور جہاں کافر قومیں، یہودی قومیں ٹیکس دے کر ان کی ملکوں میں جیتی تھیں. لیکن آج آپ دیکھیں گے جب بھی آپ اخبار کھولیں گے پتا چلا کہ کسی مسلمان کو شہید کر دیا گیا. یہ سارے لوگ جو شہید ہوتے ہیں، سارے لوگ جو مارے جاتے ہیں، کس لیے مارے جاتے ہیں؟ ان یقولوا ربنا اللہ، بس اس لیے مارے جاتے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ اس جماعت کے ہیں، اس جماعت کے ہیں، وہ اس لیے ان کا خون بہایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. صرف اسلام کے نام پر مارے جا رہے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اور آپ کو بتائیں اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے پاس آئے اور آ کر کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ. اور کہتے ہیں کہ میں اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تظہر الفاحشہ فی قوم قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں فحش پھیل جائے، برائیاں پھیل جائے، دوستو عزیزو، برائیاں، فحش، عام طرح کی بے حجابی، بے پردگی اور عجیب طرح کی یہ گناہ، یہ ہمارے مسلمان قوموں میں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان تو ایک باعزت قوم ہے، شریف قوم ہے، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتی. اگر یہ کسی قوم میں پھیل جاتی ہیں تو کہا گیا کہ اگر یہ چیزیں کسی قوم میں پھیل جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسی اس کے بارے میں کہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اگر کسی قوم میں فحش اور برائیاں پھیل جاتی ہیں، ایسی برائیاں کھلا وہ برائیاں کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریوں کو پیدا کر دیتے ہیں کہ کبھی ان کے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. ایسی بیماریاں ان قوموں میں آ جاتی ہیں. اور کہا ولم ينقص المکیال، اور دوسری چیز کے بتاتے ہوئے کہا ولم ينقص المکیال، اور کوئی بھی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، ویل للمطففین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت کی بات کہی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. یہ غیر مسلم، یہ کافر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا. مومن کسی کو کاروبار میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ ہیں آپس میں لین دین کرتے ہیں، بھائی سے لین دین کرتا ہے، دوست سے لین دین کرتا ہے، پیسے قرض لیتا ہے، لیکن ایسا کرتا ہے کہ اسے واپس نہیں لوٹاتا. کیا یہ چیز حرام نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں؟ ایک مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. اگر دھوکہ دیتا ہے تو یقین مانیے کہ واقعی اس نے وہ چیز کیا جو اسلامی شرافت اور اخلاق کے خلاف ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں الا اخذوا بالسنین، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال ان پر ایسا آتا ہے کہ قحط سالی کو اللہ تعالیٰ ان پر لا دیتا ہے. وہ قومیں قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا قحط ہے. اور کہا وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، اور گورنمنٹ اور ظالم سلطنتیں ان پر ظلم کرنے لگتی ہیں، اور اس کا سبب ہے ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو کاروبار میں دھوکہ دینا، جس کی وجہ سے ان پر ظالم قومیں مسلط ہو جاتی ہیں اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہو جاتا ہے.
اور تیسری چیز بتاتے ہوئے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حق ہے غریبوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں؟ زکوٰۃ یہ حق ہے غریبوں کا. آپ جیسے اپنے جسم کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، بالکل ویسے اپنے مال کا میل آپ کا زکوٰۃ ہے. آپ زکوٰۃ نہ دیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیت پھیلانے کے لیے، عیسائی جو تنظیمیں ہیں اپنے مذہب کو بڑھانے کے لیے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں، لیکن مسلمان زکوٰۃ نہ دیں. کتنے لوگ اپنا مال خرچ کرنا دور کی بات، اپنے لوگوں کی خبروں کو تک بیچ کر کھا جاتے ہیں. اپنے لوگوں کی خبروں پر بیٹھ کر لوگوں کا پیسہ وصول کر رہے ہیں، چبوتروں پر بیٹھ کر لوگوں کا پیسہ وصول کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے؟ ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے پیسہ خرچ کریں؟ کہا کہ دیکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ روکو گے، زکوٰۃ ادا نہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا، آسمان سے بارش کو روک دے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھڑے گھڑے پانی کے لیے کیسے ترس رہے ہیں، گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کہاں کوئی ٹیپ مل جائے، نل مل جائے، وہاں سے ایک گھڑا پانی بھر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش نازل فرمائے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، منافع بخش ہو. اللہم اسقنا غیثا مغیثا. اس کا سبب بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا سبب یہ ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، یہ انہوں نے جب بھی زکوٰۃ کو روکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، یہ جو بارش جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، اور جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو وہ بارش بھی نہ ہو. دوستو عزیزو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. صبح سے شام تک کتنے معاملے میں ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیسی کیسی خلاف ورزیاں ہم سے ہوتی ہیں. شیطان ایک سجدے پر جنت سے نکالا جائے، دن بھر میں ہمارے کتنے سجدے چھوٹ جاتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. اس کے وبال کے طور پر یہ ہوگا الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. یہ جو دشمن ہم پر مسلط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی وجہ سے، اور بالکل دین میں جو بدعتیں ہم نے ایجاد کر دیں اور شرک کی گندگیوں میں جو ڈوب گئے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو مشرکانہ ماحول میں جی رہی ہے، یہ اس کا سبب ہے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہا گیا کہ یہ لوگ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ مال ہے ان میں سے بعض مالوں کو وہ چھین لیں گے، اور ظلم کی شکل میں جو مال ہم سے چھینا جا رہا ہے، بڑی محنت سے انسان کماتا ہے اور اس سے مال چھینا جاتا ہے، اور یہ اس لیے عذاب آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے عذاب آتا ہے. اور آخری بات بتاتے ہوئے کہا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب کبھی اس قوم کے علماء اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اپنی من مانی فیصلہ کریں گے، اور تو ایسا ہوگا الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسی شریعت پر عمل کریں اور اس چیز کو شریعت مانیں جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں اتارا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی اور اس کی تفسیر بیان کر دی. لیکن کتنے ایسے ہیں جو اپنے مرضی کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے دین پر چلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مرضی کے دین پر چلانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں پر عذاب نازل کر دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بدل دیں گے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابن ماجہ کی ہے اور حاکم کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع
وغیرہ میں روایت کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس حدیث پر بعض تعلیقات کی ہیں، اور اسی لیے آتا ہے کہ آدمی آج کے زمانے میں دین کو غالب کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک بار اس زمانے کی طرف لوٹے. صحابہ کرام نے جیسے کچھ صحیح دین کو اپنایا تھا، صحیح دین کو اپناتا ہے اور عقیدے کی دولت کو اپناتا ہے تو آپ کا یہ دین زمین پر باقی رہے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لیکن ایک چیز جو بتایا گیا، الہزیمۃ النفسیہ امام الاعداء، دشمنوں کے سامنے آدمی ہمیشہ کسی وقت اپنے آپ کو شکستہ محسوس نہ کرے. دشمن بھلے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب ہے، احکم الحاکمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھے، بھروسہ رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور صحابہ کرام کے اسوے کو اپنائیں جو کہتے تھے جنگ احد میں. وہ صحابی نے کہا میں احد کے اس پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دوستو عزیزو، مجھے شکایت ہے اپنے آپ سے اور اس لیے اپنے آپ سے بھی اور خود آپ تمام لوگوں سے بھی کہ دین کی جو قربانیاں ہیں اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. دین کے لیے جو قربانی دینے کی بات آتی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جان و مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے بدلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لی ہے. دین کے لیے قربانی دینے سے پیچھے مت ہٹو، اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دو، اپنی مال کی قربانی دو. دیکھو کافر قومیں، ظالم قومیں کیسے اپنے دین کو بڑھانے کی فکر کر رہی ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلتے ہوئے ہم اپنے آپ میں ترقی نہیں کر سکتی، یہ بات غلط ہے. آج زمانے میں کتنے ممالک ایسے ہیں جو ترقی کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور متمدن سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں. آپ دنیا کی کسی بھی ترقی پسند ملک کو لے لیجئے، اور علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی. شکیب ارسلان امیر البیان نے کتاب لکھی کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جاپان، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی پر قائم ہے، لیکن آج تک وہ اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں. مذہب سے جڑ کر رہنا ترقی کے مخالف نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کرو، ایمانداری سے کرو، تو کہتے ہیں ارے ایمانداری سے تجارت کیسے ہوتی؟ تجارت تو ویسے ہوتی ہے، حلال طریقے سے تجارت کرو تو کامیاب نہیں ہو سکتی، حرام طریقے سے کرو تو تجارت ہو سکتی ہے. کہا کہ نہیں. آپ قرآن سے جڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خوف غیروں کی دلوں میں کیسے پیدا کرتے ہیں، کیسے غیر آپ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ زوال الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا. میں نے وہاں تک کی زمینیں دیکھی جہاں تک میرے صحابہ حکومت کریں گے، میری امت کے لوگ حکومت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سچی ہیں. کبھی آپ کے دل میں ہرگز یہ خیال نہ آئے جب اللہ تعالیٰ نے فتح مندی کا وعدہ کیا ہے، غلبے کا وعدہ کیا ہے، تو مسلمان جگہ جگہ مارے کیوں جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے، اور شرک اور ایسی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ان کے اپنی زندگیوں میں موجود ہونے کا نتیجہ ہے. ایک طرف اللہ اور اس کے سارے انبیاء توحید کی طرف بلاتے رہے اور ہم شرک میں ڈوبے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت کا وعدہ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نصرت کی امید، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. دوستو عزیزو، پھر ایک بار میں آپ سے کہوں گا کہ ہم عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور اپنی ذلت کے اسباب کو سمجھیں. عروج ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شان و شوکت تھی، مسلمانوں نے اسلام کا جو جھنڈا، جو پرچم ساری دنیا میں لہرایا تھا، وہ ہمارے سامنے ہے. وہ ترقی کا زمانہ تھا، زوال بھی ہمارے سامنے ہے، اور صحیح مسلمان اس کے اسباب کو تلاش کرتا ہے اور سوچتا ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. اسلاف سے جو میراث ہم کو ملی تھی اس اسلاف کو ہم نے گوا دیا، تو ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. ہم آسمان پر تھے، اب زمین پر ہیں، اور وہ سبب
ہمارے اپنے گناہ ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، شان و شوکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو فتح مندی عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکست دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ناصر بن جائے، مددگار بن جائے۔ اے الہ العالمین، اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، ہم تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، سارے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما، سارے مسلم نوجوانوں کو حسن اخلاق عطا فرما اور عصمت عفت کی دولت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غریب ہیں، فاقے کے شکار ہیں، یا اللہ انہیں تیرے رحمت کے خزانے سے انہیں مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش، آمین۔